الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سب سے افضل ترین ذکر کون سا ہے؟ یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ عرض ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ افضل الذکر علی الاطلاق هو تلاوۃ القرآن باجماع اہل العلم۔ سب سے افضل ترین ذکر علی الاطلاق وہ ہے قرآن کریم کی تلاوت۔ اہل علم کے اجماع ہے اس پر، اتفاق اہل علم کا، اور ابن عبد البر رحمہ اللہ نے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اور دیگر اہل علم نے اس کی صراحت کی ہے۔ کیوں نہ ہو؟ کیونکہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، کلام اللہ تعالی، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اس لیے سب سے افضل ترین ذکر ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو الذکر کہا ہے۔ اسی طرح وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو الذکر کہا ہے۔ تو سب سے بڑا ذکر، سب سے افضل ترین ذکر وہ ہے قرآن، کیونکہ وہ کلام اللہ عز و جل ہے۔ البتہ اس بات پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ بخاری اور مسلم میں سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مروی ہے جس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الکلام الی اللہ اربع، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ اللہ کے ہاں سب سے محبوب ترین کلام وہ چار کلمات ہیں، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ تو احب الکلام الی اللہ ان چار کلمات کو کہا گیا ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ افضل الذکر وہ قرآن ہے، تو ان دونوں میں بظاہر ایک تعارض محسوس ہوتا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے شرح صحیح مسلم میں، صحیح مسلم کی شرح میں اس کا جواب دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے کہ احب الکلام الی اللہ، کہ اللہ کے ہاں محبوب ترین جو کلمات ہیں وہ چار ہیں، اس کی توجیہ یہ کی جائے گی کہ لوگوں کی بات میں سے، لوگوں کی گفتگو میں سے، اور لوگ جو کلمات ادا کرتے ہیں ان میں سے، من قول الناس، لوگوں کے اقوال میں سے سب سے افضل ترین جو کلمات ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین کلمات ہیں، وہ یہ چار ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ لیکن قرآن وہ تو مطلقاً سب سے افضل ذکر ہے، اس لیے کہ وہ کلام اللہ تعالیٰ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ بھی میں بطور تنبیہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ذکر جو ہے وہ کم فضیلت والا ہے، اور تلاوت القرآن اور قراءت القرآن، تدبر القرآن، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ یعنی ایک ذکر وہ ہے جو زیادہ فضیلت والا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ کم فضیلت والا ذکر بھی اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ مثال کے طور پر رکوع و سجود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے منع کیا گیا کہ میں قرآن پڑھوں، تو رکوع اور سجود میں آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے، وہاں پر سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہی سب سے افضل ہے۔ آپ نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ آپ نے فرمایا الا انی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں قرآن پڑھوں رکوع کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں۔ اسی طرح جو خاص اذکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع کے بتائے ہیں، ان موقعوں پر انہی اذکار کا پڑھنا افضل ہوگا۔ جیسے مثلا آپ نے اذان سن رہے ہیں، آپ اذان ہو جاتی ہے، تو اب آپ کے لیے زیادہ افضل یہ ہے کہ آپ اذان کا جواب دیں بجائے کہ آپ تلاوت القرآن میں مشغول رہیں۔ اب اذان کے بعد جو اذکار، اذان کے بعد کے اذکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے ہیں، درود شریف پڑھنا اور اسی طرح اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والی دعا پڑھنا، یہ آپ کے لیے زیادہ افضل ہے۔ کوئی آپ کو سلام کرتا ہے تو سلام کا جواب دینا زیادہ افضل ہے بنسبت آپ تلاوت القرآن کو جاری رکھیں۔ تو کبھی کبھی ایک مفضول ذکر، کم فضیلت والا ذکر، زیادہ فضیلت والے ذکر سے بھی، فاضل ذکر سے بھی زیادہ افضل ہو جاتا ہے بعض اوقات میں، مقید طور پر بعض احوال کے اندر۔ تو یہ اس کے کچھ فقہ ہے، کچھ اس کے احکام ہیں، وہ میں نے آپ کو اختصار کے ساتھ ذکر کیے ہیں۔ وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔